قسطنطنیہ کا علاقہ ترکی، اور پھر اس سے پہلے عرب کی طرف شام کا علاقہ، یہ پورا علاقہ عیسائیوں کے کنٹرول میں تھا۔ اور آج جسے شام کہا جاتا ہے وہ بھی، اور اس کے ارد گرد کے بھی علاقے بہت سارے وہ شام ہی کی سرزمین کہلاتے تھے۔ اور یہاں جو قوم بستی تھی ان کو رومی کہا جاتا تھا۔ یہ پھر کھسکتے کھسکتے پیچھے چلے گئے جہاں جس کو آج اٹلی میں روم کہا جاتا ہے، اٹلی کا ایک شہر ہے روم، تو یہ اسی روم سے نکلا ہے۔ لیکن یہ پہلے یہاں نہیں تھا بلکہ اس سے عرب کی طرف تھوڑا آگے تھا۔ یہاں عیسائیوں کی مضبوط حکومت تھی، اور ایک طرف یہ ایران جو ہے جس کو فارس کہا جاتا تھا، یہاں آگ کی پوجا کرنے والوں کی حکومت تھی، جو اہل کتاب نہیں تھے، پیغمبروں کو نہیں مانتے تھے، آگ کی پرستش کیا کرتے تھے اہل فارس۔ تو یہ جو شام کی سرزمین تھی یہ عربوں کے زیادہ قریب تھی، اور فارس کی جو سرزمین تھی یہ نسبتاً عرب سے دور تھی۔ اب اسلام جو دین برحق ہے وہ عیسائیت اس کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ عیسائی تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ہوا یہ تھا کہ فارس کی لڑائی ہوئی ادرعات کے مقام پر۔ یہ ادرعات جو ہے یہ شام ہی کا ایک شہر ہے، تو چونکہ شام کے علاقے میں آتا تھا اور حکومت رومیوں کی تھی تو اس کو بھی روم کہا گیا، یعنی مجازاً آپ اس کو روم کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر لڑائی ہوئی اور اس میں رومیوں کو شکست ہو گئی، یعنی فارس اتنی دور سے چل کے آئے اور رومیوں کو تہس نہس کر دیا، انہوں نے شکست دے دی۔ مشرکین مکہ نے اس سے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا کہ دیکھو اللہ اگر اسلام کے ساتھ ہے، پیغمبروں کے ساتھ ہے، آسمانی کتابوں کے ساتھ ہے، تو اہل کتاب کو فتح ہونی چاہیے، اس لیے کہ ان کی گمراہی تو کم درجے کی ہے۔ تو یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ جو اللہ ہے نا، جو آسمانوں پہ خدا ہے، وہ ساتھ ہے مشرکین کے، تو ہم بھی مشرک ہیں، ایک خدا کے علاوہ بیسیوں خداؤں کو مانتے ہیں۔ اور جو فارس لوگ ہیں، اہل فارس ہیں، وہ بھی بیسیوں خداؤں کو مانتے، آگ کی پوجا بھی کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو شرک کرتا ہے وہ ایک خدا کو تھوڑی مانتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ صرف ایک معبود تھوڑی ہوتا ہے، پھر اللہ کے علاوہ تو ہر چیز کو اس نے معبود بنایا ہوتا ہے۔ تو مشرکین مکہ نے بولا کہ بھائی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے نا، جو ہمیں پیغمبروں کے واقعات سناتے ہیں، آسمانی کتابوں کا تذکرہ کرتے ہیں، یؤمنون بالغیب وما انزل الیک وما انزل من قبلک، ہم پچھلی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ سارا سلسلہ ہی آسمانی کتابوں کا غلط ہے، یہ ہے ہی نہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے آج کل کے لبرل لوگ، ملحد لوگ جب اسلام پہ رد کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ عیسائیت پہ بھی رد کرتے ہیں۔ جب اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں تو عیسائیت اور یہودیت کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں تو وہ کہتے ہیں یہ سب ایک ہی کچے چھٹے ہیں اور یہ سب ایک جیسے ہی ہیں۔ جب علماء کو برا بلا کہنا ہوتا ہے تو وہ عیسائی پادریوں کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں، پادری یہ کرتے تھے تو مولوی بھی یہ کرتے ہیں، علماء بھی یہ کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں۔ تو مشرکین نے بغلے بجانا شروع کر دی، مسلمانوں کو اس سے غم ہوا۔ عرب میں فال لینے کا بڑا دستور تھا۔ فال کا مطلب ایک کام ہوا ہے نا، اس سے یہ فال لینا، شگون لینا جسے کہتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں نا بدشگونی، بھئی یہ ہوا ہے تو اس کا مطلب اب یہ بھی ہوگا۔ تو بدشگونی مسلمانوں کے خلاف عربوں نے لینا شروع کر دی، مشرکین مکہ نے، کہ اہل کتاب اگر مغلوب ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ نسبتاً اسلام کے زیادہ قریب ہیں، تو اٹ مینز کہ اسلام بھی مغلوب ہوگا۔ تو یہ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے، غزوہ بدر سے، تو اس پہ مسلمان غمزدہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اہل اسلام کو تسلی دی کہ عنقریب اللہ رومیوں کو اہل فارس پہ غالب کر دے گا۔ تو یہ جو مشرکین ایک اپنے حق میں ایک نیک فال لے رہے ہیں اور مسلمانوں کے حق میں بدشگونی لے رہے ہیں، یہ ان کا زعم ٹوٹ جائے گا، اور اللہ اہل کتاب کو مشرکین پر، جو فارس کے مشرکین ہیں ان پر اللہ غلبہ عطا فرمائے گا۔ تو اب اس مفہوم کو سامنے رکھ کے آج سمجھیے، غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، یعنی شکست کھا گئے، فی ادنی الارض، زمین کے قریبی حصے میں۔ ارض سے مراد ہے عربوں کی زمین، ادنا، دنا یا دنو، دنون، یہ میں تفسیر وہ گرامر بتا چکا ہوں۔ ادنی الارض قریب کی زمین میں، قریب کا مطلب فارس کی نسبت جو قریب کی زمین تھی نا، شام کی سرزمین، وہاں پر رومی جو ہے وہ شکست کھا گئے۔ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ، اور وہ اپنے غلبے کے بعد، یعنی مغلوب ہونے کے بعد، اللہ فرماتے ہیں سَيَغْلِبُونَ، عن قریب غالب آ جائیں گے، فی بِضْعِ سِنِينَ، کتنے عرصے میں اللہ غالب آئیں گے؟ چند سالوں میں۔ بیضع کہتے ہیں چند کو، چند کا اطلاق جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا چند سال، تو یہ 9 سال میں غالب آئے، پھر 9 سال، فی بضع سنین، چند سالوں میں، للہ الامر، اللہ ہی کے لیے حکم ہے، من قبل، پہلے بھی، ومن بعد، بعد میں بھی۔ کیا مطلب؟ بھائی اگر وہ مغلوب ہوئے تھے تو مغلوب ہونے سے پہلے بھی اللہ کا حکم تھا، مغلوب ہونے کے بعد بھی اللہ کا حکم چلے گا۔ یعنی اگر ان کو شکست ہوئی تھی
پہلے تو وہ پہلے شکست بھی اللہ کے حکم سے ہوئی تھی، تو جب اللہ چاہے گا تو پانسا پلٹ دے گا، تو غالب آ جائیں گے۔ تو اس میں اتنی ٹینشن کی کیا بات ہے، اتنا واویلا پیٹنے کی کیا بات ہے؟ تلک الایام نداولها بین الناس، قرآن میں دوسرے مقام پر ہے، ہم یہ ایام لوگوں کے درمیان گھماتے ہیں، کبھی کسی کو فتح، کسی کو شکست، کبھی کسی کو شکست اور دوسرے کو فتح۔ تو اللہ ہی کے لیے حکم ہے، وَيَوْمَئِذٍ، اور جس دن ایسا ہوگا، یومئذ کا مفہوم کئی بار آ چکا ہے، جس دن ایسا ہوگا یعنی رومی جب غالب آئیں گے، یفرح المؤمنون، مومنین کو خوشی ہوگی، فرحت حاصل ہوگی۔ دو خوشیاں ہوں گی، ایک خوشی تو پیشگوئی پوری ہونے کی، اور دوسری خوشی کہ اللہ اہل کتاب کے ساتھ ہے۔ جو مشرکین کا زعم ہے نا، یہ ٹوٹ جائے گا زعم، یعنی ان کے خیال کے مطابق، ورنہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ اللہ مسلمانوں کے خلاف ہے۔ اگر بالفرض وہ اہل کتاب ہمیشہ مغلوب ہی ہو جاتے تو بھی یہ اس بات کی دلیل نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ چھوڑ دی اللہ تعالیٰ نے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ایک مشرکین کا ایگزام تو ٹوٹ جائے گا نا اس سے، اور ایک ظاہری درجے میں مسلمانوں کو خوشی تو ہوگی۔ تو یفرح المؤمنون، مومنین کو خوشی ہوگی، وہ دو خوشیاں ہیں، ایک تو پیشگوئی پوری ہونے کی، کیونکہ یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہوگی کہ آپ نے چند سالوں کا کہا اور 9 سال کے اندر یہ فتح ہو گئی۔ بہت زیادہ سال نہیں لگے، 15 20 30 سال، 9 کا عدد بھی عربی میں بیضا پر اطلاق کرتا ہوتا ہے اس کا۔ جتنی بھی لغت کی کتابیں ہیں ان سب میں یہی ہے کہ عربی زبان میں اس پہ بہت سارے شواہد بھی ہیں عرب شاعری میں کہ بیضا کا جو لفظ ہے وہ 9 پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی چند میں 9 کا عدد بھی داخل ہے۔ یفرح المؤمنون، مومنین کو خوشی ہوگی کہ بھئی اللہ اہل کتاب کے ساتھ ہے، مشرکین کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ بنصر اللہ، اللہ کے حکم سے یہ ہوگا۔ ینصر من یشاء، جس کی چاہتا ہے مدد کر دیتا ہے۔ وہو العزیز، وہ زبردست غالب ہے، الرحیم، اور رحمت والا ہے۔ غالب ہے جب چاہتا ہے جس کو غلبہ عطا کرتا ہے، اور رحمت والا بھی ہے۔ ظاہر ہے کس کے لیے رحمت والا؟ جو اس کی مان کے چلتے ہیں۔ تو اہل کتاب جو عیسائی لوگ ہیں، جو کرسچینٹی ہے، وہ مشرکین کی نسبت تو بہرحال دین کے زیادہ قریب ہے، یعنی دین برحق۔ تو اس سے ہمیں دیکھیں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ گمراہی اگر ختم نہیں ہو سکتی نا تو کم ہونے پہ بھی خوش ہونا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر اہل فارس غالب آ جاتے، وہ تو پکے کافر تھے، پکے مشرک تھے، وہ تو آگ کی پوجا کرتے تھے، ان کو سیدھے راستے پہ لانا زیادہ مشکل تھا۔ تو اس لیے جب اہل کتاب کی اور آگ کی پوجا کرنے والوں کی لڑائی ہوگی تو پھر ہمارا جو میلان ہوگا وہ عیسائیوں کی طرف زیادہ ہوگا، کیونکہ ان کی گمراہی ان کی نسبت کم ہے، جب تک اور کوئی دوسرا فساد نہ ہو۔ بعض دفعہ کوئی دوسرا فساد ہوتا ہے اس میں تو ایک الگ بات ہے، یعنی اہون البلیتین، یہ اصول یاد رکھیں شریعت کا کہ ہمیشہ 2 بڑی برائیوں میں سے دیکھا جائے گا نسبتاً کون سی برائی چھوٹی ہے۔ تو اگر برائی کو جڑ سے ختم نہیں کیا جا سکتا تو کوشش کی جائے گی، کم کیا جا سکتا ہو تو کم کو قبول کیا جائے گا۔ دوسرے مقام پہ بھی دیکھیں قرآن مجید نے اہل کتاب میں اور عام غیر مسلموں میں فرق کیا ہے۔ دعوت تبلیغ کا انداز اہل کتاب کے لیے نرم رکھا گیا ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا، اہل کتاب آؤ، تمہارے درمیان بہت سی چیزیں مشترک ہیں، ان پہ آ جاؤ۔ اور لا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، اہل کتاب سے جب بات کرو احسن انداز سے بات کرو۔ پھر ان کی عورتوں سے نکاح کو حلال کیا، پھر ان کے ذبیحہ کو حلال کیا۔ تو یہ جو سارے الگ سے احکامات اللہ تعالی نے دیے ہیں، یہ فرق کرنے کے لیے کہ بڑی گمراہی اور چھوٹی گمراہی میں فرق ہے۔ اور آپ آج مشاہدہ کر لیں تو آپ دیکھ لیں وہ اسٹیٹس جو کسی زمانے میں عیسائی اسٹیٹس رہی ہیں، جیسے یورپ، امریکہ، یعنی وہاں عیسائیوں کی کثرت ہے، تو ان میں آپ کو انسانیت پہ ظلم کا ریشو نسبتاً کم نظر آئے گا ان اسٹیٹس کی نسبت جو ان میں اہل کتاب کی کثرت نہیں ہے۔ جیسے رشیا دیکھ لیں آپ، جو پہلے سوویت یونین تھا، روس، اور چائنا وغیرہ دیکھ لیں آپ، تو ان کی جو آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں گے تو روس، سوویت یونین کی ہسٹری تو بہت زیادہ بھیانک ہے، بہت زیادہ بھیانک ہے۔ انہوں نے تو کبھی کسی کی رائے کا احترام کیا ہی نہیں، اور جو افغانستان میں کیا اور اس سے پہلے جو ریاستوں کو کچلنے کے لیے یہ بدترین ظلم کرتے رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ یورپ اور امریکہ بھی کم ظالم نہیں ہے، ساری دنیا مانتی ہے ان کی پالیسیاں کیسے غریبوں کا خون چوس رہی ہیں، لیکن اس درجے کی اگر کمپیئر کریں گے، کمپیئر آپ کریں گے تو وہ لوگ جو خدا کے بالکل ہی منکر رہے ہیں، یا وہ آگ کی پوجا کرتے رہے ہیں، یا اہل کتاب نہیں ہیں، تو آپ میں کو ان میں جو ظلم کا ریشو ہے وہ نسبتاً بہت زیادہ ملے گا۔ وہ زیادہ سخت دل ہوتے ہیں، طہارت میں، خوراکوں میں بھی آپ کو
آج بھی اہل کتاب اور دیگر غیر مسلمین میں فرق ہے. جو دیگر غیر مسلمین ہیں ان میں آپ دیکھ لیں کتے بلیاں بھی کھا رہے ہیں اور ویسے سے گند بلا کھا جاتے ہیں وہ، جبکہ آپ کو عیسائیوں میں، یہودیوں میں وہ ان کی خوراک کا عام طور پر وہ حصہ وہ جو ہے نا وہ نظر نہیں آئے گا. کتے بلیاں بھی کھا جاتے ہیں، وہ سور کھاتے ہیں، وہ بھی غلط کرتے ہیں، ان کے مذہب میں بھی یہ حرام ہے. لیکن میں کمپیئر کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پاکیزہ چیزیں کھاتے ہیں. کمپیئر کریں گے نا اگر، تو آپ کو ہدایت کے آج بھی دیگر غیر مسلموں سے یہودیت اور عیسائیت زیادہ قریب نظر آئے گی. کمپیئر اگر آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یہ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. یعنی ایسا ہوگا کہ رومی غالب آ جائیں گے. لا يخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اچھا، جب یہ پیش گوئی پوری ہوئی ہے تو اسی سال اللہ نے بدر میں مسلمانوں کو فتح بھی عطا فرمائی ہے. تو وہ جو بدشگونی لے رہے تھے نا مشرکین مسلمانوں کے خلاف، اس کو اللہ نے ظاہری طور پر بھی ختم کر دیا. یعنی بتا دیا کہ اللہ اہل اسلام کے ساتھ ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اب آپ دیکھیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کیسی مضبوط دلیل ہے یہ آیت. 9 سال پہلے پیش گوئی کر دینا کہ 9 سال کے بعد یہ کچھ ہوگا، اور اس کے لیے الفاظ بھی ایسے کنفیوژن والے استعمال نہ کرنا کہ بھئی میں بھی پاسبل ہے ہو جائے ایسا، تاکہ جب بعد میں ہو جائے تو ہم کہیں دیکھو ہم نے تو کہا تھا نا، اور نہیں ہو تو کہہ دیں ہم نے کون سا کوئی پکا وعدہ کیا تھا. لیکن کیسے کانفیڈنٹلی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ پورے کانفیڈنٹ ہو کے آپ یہ بات کریں. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یعنی 9 سال کے بعد لازمی، 9 سال نہیں یعنی چند سالوں کے بعد لازمی ایسا ہوگا، لازمی ایسا ہوگا. اچھا، عجیب بات یہ کہ بیضع کا جو لفظ ہے نا، چند پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو زیادہ تر اہل لغت اس طرف گئے ہیں 3 سے لے کے 9 سال، کیونکہ 10 میں پھر جو ہے نا ایک نئی گنتی شروع ہو جاتی ہے، عدد چینج ہو جاتا ہے. تو زیادہ تر لوگ اسی طرف گئے ہیں کہ یہ 3 سے کم تو عربی میں جمع ہوتی نہیں ہے، وہ تو 2 کا پر اطلاق ہوتا ہے. اور 9 سے اوپر جو ہے 9 کا عدد کے بعد عدد چینج ہو جاتا ہے. تو یہ کثرت کی علامت ہے کہ بھئی اب یہ ایک گنتی ایک نئے سرے سے شروع ہو رہی ہے. پہلے یعنی 9، پھر 1 0، پھر 1 1، پھر 1 2، اس طرح سے شروع ہو جاتی ہے. تو زیادہ تر جو لوگ گئے ہیں نا اہل لغت، وہ کہتے ہیں کہ 9 کا عدد جو ہے چند کے لفظ کی انتہا ہے. تو اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 9 سال کے بعد فتح عطا فرمائی تاکہ مشرکین کو خوب موقع مل جائے، اور وہ 7-8 سال کے بعد چیخیں کہ بھئی دیکھو پیش گوئی پوری نہیں ہو رہی، اور اللہ بالکل اینڈ میں جا کے پوری کرے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عادت رہی ہے کہ وہ نیک لوگوں کو بھی آزماتا ہے اور بروں کو بھی موقع دیتا ہے کہ تاکہ پھر بعد میں ان کو پر حجت تمام ہو جائے. لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں اللہ کے وعدے معاذ اللہ سیاسی ہوتے ہیں. کیوں لوگ یہ بات نہیں جانتے؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ دنیا کے صرف ظاہر کو جانتے ہیں. ظاہر کا مطلب ظاہری اسباب، جو اوپر نظر آ رہا ہے نا اس کو دیکھ کے فیوچر کے فیصلے کر لیتے ہیں. کرنے بھی چاہیے، لیکن جب اللہ کے خلاف جا رہے ہوں پھر نہیں کرنے چاہیے. تو یہاں بھی انہوں نے ایک ظاہری طور پر دیکھا کہ رومیوں کو شکست ہو گئی تو فوراً فیصلہ کر لیا. بھائی بہت ساری چیزوں میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، تو اہل ایمان کبھی بھی ظاہر کو نہیں دیکھتے. ظاہر کے ساتھ پہلے اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں، پھر ظاہر کو دیکھتے ہیں. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، فرمایا یہ لوگ آخرت سے غافل ہیں، کیونکہ ظاہر کو دیکھ رہے ہیں نا. ظاہر میں تو آپ مر کے مٹی ہو کے ختم ہو رہے ہیں، تو آخرت میں تو ایمان لانے کے لیے بہت ڈیپتھ میں جانا پڑتا ہے. یہ سوچنا پڑتا ہے اللہ نے اس کائنات کو کیوں بنایا، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. ایسے ہی بنا کے ختم کر دے گا، تو یہ سب چیزیں سوچنی پڑتی ہیں. تو یہ سب چیزیں نہیں سوچتے، وہ ظاہر کو دیکھتے ہیں اور چل پڑتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں ظاہر کو مت دیکھو، غور کرو، ڈیپتھ میں جاؤ اس کائنات کی، اپنی ذات کے اندر بھی غور کرو، تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم ویسے ہی دنیا میں نہیں آئے ہو، بلکہ اس کے بعد ایک آخرت بھی ہے جس میں تمہارا حساب و کتاب ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں اولم یتفکروا فی انفسہم، یا کیا یہ لوگ اپنے دلوں میں تفکر نہیں کرتے؟ خوب تفکر، میں نے بار بار بتایا نا باب تفاعل، تو خوب تکلف کے ساتھ غور کرنا. کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ نہیں بنایا اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو اور اس کے درمیان جو کچھ ہے مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ کا مطلب کسی حکمت کے ساتھ. یہ اس کا مطلب کئی دفعہ بتا چکا ہوں، حق کا مطلب کیا ہوتا ہے. حکمت کی وجہ سے بنایا، ایسی باطل تھوڑی بنایا. کیا مطلب؟ تم غور و فکر کرو، خوب گہرائی میں جا کے دیکھو. یہ کائنات ایسے ہی بن گئی کہ تم لائف میں انجوائے کرو اور بس ترقی کرو اور اس کے بعد مر کے ختم ہو جاؤ؟ تو یہ پورا نظام سجانے کی اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ صرف مار کے ختم کر دینا تھا؟
اس پوری کائنات کا مقصود انسان ہے، اور وہ 50-60 سال لے کے آتا ہے اور 60 سال کے بعد مر جاتا ہے اور کیڑے کھا کے ختم کر دیتے ہیں. تو یہ اس لیے بنایا ہے، یہ پھر حق کے ساتھ نہیں تو باطل بنایا ہے. میں ایک بہت محنت کے ساتھ کوئی عمارت تعمیر کرتا ہوں، لوگ پوچھیں کیوں بنائی؟ بس توڑنے کے لیے بنائی ہے. تو لوگ کہیں گے یہ باطل کام کیا آپ نے، کوئی اچھا کام نہیں کیا آپ نے، کوئی حکمت ہونی چاہیے. تو اللہ بتاتے ہیں کہ ایسے ہی بنا دی، بس کوئی حکمت نہیں ہے. تو اگر وہ حکمت یہ نہیں ہے کہ حساب و کتاب ہوگا اور لوگوں کی آزمائش ہے، تو تم بتاؤ پھر کیا حکمت ہے؟ تمہارے پاس اگر کوئی حکمت نہیں ہے، تمہارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، تو پھر اللہ جو جواب دے رہا ہے اس کو مان لو. وہ یہی حکمت ہے کہ تمہیں آزمائش کے لیے بنایا اور مر کے ختم نہیں ہو جاؤ گے. فرمایا کہ یہ لوگ غور نہیں کرتے. یہ مطلب ہے کہ دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، گہرائی میں نہیں جاتے. فرمایا کہ وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، اور ایک متعین مدت تک کے لیے بنایا ہے. جب یہ کائنات میں غور کریں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا یہ کائنات ختم ہونے والی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. تو تم بھی فنا ہونے والے ہو. ایک اجل مسمى ہے، یعنی ایک متعین ٹائم ہے جس پہ یہ ختم ہو جائے گا سب کچھ. وَإِنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، پھر اللہ شکایت کر رہے ہیں انسانوں سے، اور بہت سے لوگ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس یہ ایسے ہی رہے گی اور کوئی اللہ سے ملاقات نہیں ہوگی، سب ختم ہو جائے گا. اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ ختم ہونے کا، بہت سے لوگ تو یہی نہیں مانتے کہ ختم ہو جائے گا. جو مانتے ہیں ختم ہو جائے گا تو وہ اللہ سے ملاقات نہیں مانتے، کہتے ہیں بس اللہ نے بنایا یا خود بخود بنی، بس ایسے ہی ہے. اولم یسیروا فی الارض، یہ دلیل تھی عقلی کہ خود کائنات میں ہی غور کرو گے تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا اس کا کوئی مقصد ہے. اب نقل کو پیش کیا جا رہا ہے، روایات کو پیش کیا جا رہا ہے. روایات سے مراد جو ہمارے پاس پچھلی امتوں کے واقعات ہیں اور جن کے کھنڈرات موجود ہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ فینظروا، کہ پھر دیکھ لیتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا انجام ان لوگوں کا ہوا جو ان سے پہلے گزرے تھے. کانوا اشد منہم قوۃ، یہ لوگ زیادہ سخت تھے ان سے قوت کے اعتبار سے، یعنی زیادہ طاقتور تھے. وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اور انہوں نے زمین کو بویا تھا، خوب لہلہاتی کھیتیاں پیدا کی تھیں. وَعَمَرُوهَا، اور تعمیرات بھی کی تھیں، بڑے بڑے محلات بنا لیے تھے. أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، جتنا ان عربوں نے آباد کیا ہے اس سے زیادہ آباد کر چکے تھے یہ لوگ زمینوں کو. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پیغمبر ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے. فما كان الله ليظلمهم، پس اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پہ ظلم کرتا. ولكن كانوا انفسهم يظلمون، یہ خود ایسے تھے جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، ظلم کرتے تھے. ثم كان عاقبة الذين اساءوا، پھر ہوا ان لوگوں کا انجام جنہوں نے اساءوا برا کیا. کیا انجام ہوا؟ السوء، برا. سوء ضربہ کی طرح ہے، ضربہ اضربو، اس میں تفضیل ہے نا، تو ضربہ اس کی مؤنث، تو اسوأ زیادہ برا، سوء یہ بھی زیادہ برا، لیکن سوء مؤنث کے لیے. تو یہ چونکہ العاقبہ مؤنث لفظ ہے نا، تو اس لیے اس کے لیے سوء کا لفظ لایا کہ انجام ہوا السوء، برا انجام. عاقبہ مؤنث ہے نا، آخر میں تا آ رہی ہے، تو اسوأ کے بجائے سوء کا لفظ لایا گیا، اضربو کے بجائے ضربہ کا صیغہ لایا گیا. وہ لوگ جنہوں نے برا کیا ان کا انجام ہوا سوء، بہت برا انجام ہوا ان کا. کیوں؟ ان کذبوا بآیات اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا. وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے. آج بھی یہی ہے کہ آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ جو ایتھیس اور لبرل ٹائپ کے لوگ ہیں وہ باقاعدہ مذاق اڑاتے ہیں اسلام کا، اسلامی آیات کا، کلچر یعنی اسلامی کلچر کا، ایک ایک چیز کا مذاق اڑاتے ہیں. تو ان کو نہیں پتا کہ اصل میں وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم سورہ روم کا رکوع نمبر 2 اور 21ویں پارے کا رکوع نمبر 5 اس کی طرف چلتے ہیں. حسب معمول مختصر لفظی ترجمہ، مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیری. بہت آسان رکوع ہے. اللہ یبدأ الخلق، اللہ وہ ذات ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے. خلق بمعنی مخلوق، مخلوق کو ابتداءً پیدا کرتا ہے، یعنی عدم سے وجود میں لاتا ہے. بدأ یبدأ، شروع کرنا، اسٹارٹ کرنا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی. یبلس المجرمون، مجرم لوگ مایوس ہو جائیں گے. ابلسا یبلسو، ابلاسن پہلے گزر چکا ہے. ابلیس کو بھی ابلیس کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے مایوس، ایک قول ہے یہ، اس لیے کہا جاتا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شرکاء میں سے شفعاء، سفارش کرنے والے، جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں نا، کوئی سفارش نہیں کرے گا. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہ ہو جائیں گے اپنے شرکاء کا انکار کرنے والے، یعنی خود کہہ دیں گے اللہ ہم نے ان کی عبادت نہیں کی، جیسے کہ دوسرے مقام پہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی. يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، يَتَفَرَّقُونَ، یہ لوگ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے.
ابھی تو دنیا میں سب ایک ساتھ رہتے ہیں، وہاں ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ان ٹکڑوں میں کیا ہوگا؟ پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، پس وہ باغ میں ہوں گے۔ یحبرون، حبر کہتے ہیں سرور اور خوشی کو، یحبرون سرور اور خوشی دی جائے گی ان کو۔ جو پیچھے جو لفظ گزرا ہے کہ یہ جو لفظ گزرا ہے نا، یوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون، تو یبلسو کا معنی مایوس ہونا بھی ہوتا ہے اور حیران، سرگردان، پریشان، کہ جب جواب نہ بن پڑے انسان کو، جیسے پھنس جاتا ہے نا مصیبت میں تو کوئی جواب ہی نہیں بن پڑتا اس سے، تو یہ بھی ابلاس کا معنی ہے۔ تو دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، کیونکہ جب انسان ایسے پھنس جاتا ہے تو حیران ہوتا ہے، اور مایوسی میں ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کا انکار کیا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، پس یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، یعنی گرفتار کیے جائیں گے۔ فسبحان اللہ، پس اللہ ہی کی تسبیح ہے، حین تمسون، جب تم شام کرتے ہو۔ امسا یمسی، امساء کا معنی شام کرنا یا شام کے وقت میں داخل ہونا، تو مساء عربی میں شام کو کہتے ہیں۔ وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرتے ہو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں، فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں، وعشیاً، اور شام کے وقت میں، وحین تظہرون، اور جب تم ظہر کرتے ہو۔ یخرج الحی من المیت، زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے، ویخرج المیت من الحی، اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے، وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کو زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ یہ رکوع الحمدللہ لفظی ترجمہ اس کا مکمل ہو گیا۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں، یعنی یہ سورہ روم کا رکوع نمبر 2 اور 21ویں پارے کا رکوع نمبر 5۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ پچھلے رکوع میں یہ بات تھی کہ یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، اور ظاہر سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ آخرت نہیں ہوگی۔ پھر اللہ نے دلیل دی کہ ایسا نہیں ہے، تم جب گہرائی میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ اس کائنات کو اللہ نے فضول اور عبث لغو نہیں بنایا۔ اگر ختم ہی کرنے کے لیے بنایا ہوتا تو بیکار کام ہوتا۔ تو غور و فکر کرو گے تو اسی نتیجے پر پہنچو گے جو قرآن تمہیں بتا رہا ہے، اور پچھلی امتوں کا حال بھی دیکھو۔ اس بات کو نقل کرنے کے بعد، اس دلیل کو نقل کرنے کے بعد، اللہ پھر دعوے کی طرف آتے ہیں کہ اللہ یہ کام کرے گا۔ کیوں؟ اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہے جس نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ پیدا کرے گا، لوٹائے گا اس کو، ثم الیہ ترجعون، اور لوٹا کے پھر تم اس اللہ کی طرف جاؤ گے۔ ہوگا کیا؟ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، یبلس المجرمون، مجرم لوگ حیران پریشان رہ جائیں گے، ان کو توقع تھوڑی ہوگی کہ یہ قیامت قائم ہوگی، تو وہ تو حیران سرگردان رہ جائیں گے کہ یہ، اور ہکا بکا ہو جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور ان کے جو شرکا ہیں وہ بھی ان کے سفارش نہیں بن سکیں گے۔ جیسے یہ دنیا میں عبادت کرتے ہیں کہ اگر آخرت قائم ہو بھی گئی تو یہ ہمیں بچا لیں گے، نہ۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے نا تو اپنے شریکوں کا انکار کر دیں گے، اے اللہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سارے انکار کر دیں گے، بہت سے حیرت میں آ کے انکار کر دیں گے، بہت سے ان شرکا کو اللہ کہے گا پکارو، یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ تو ہر طرح کا طبقہ ہوگا، قرآن کبھی کسی طبقے کو بیان کرتا ہے، کبھی کسی طبقے کو بیان کرتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یعنی دنیا میں سب ایک ساتھ رہتے تھے، نیک بھی، پرہیزگار بھی، مشرک بھی، توحید پرست بھی، زانی بھی، پاک دامن بھی، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ چھانٹی کرے گا بندوں کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ باغ میں ہوں گے، یحبرون سرور کی حالت میں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کا انکار کیا، انہوں نے کہا کوئی آخرت نہیں ہے، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، ان کو عذاب میں گرفتار کیا جائے گا۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، پس اللہ ہی کی تعریف ہے جب تم صبح کرتے ہو، جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو۔ یعنی جب یہ ثابت ہو گیا دلائل کی دنیا میں کہ آخرت قائم ہوگی اور نیک لوگوں کا اچھا انجام ہوگا اور بروں کا برا انجام ہوگا، اور جس اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تو ان تمام باتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اس نے اس کائنات کو لغو اور بیکار کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا، اس عیب سے اللہ پاک ہے۔ لہذا جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو تو پھر اللہ کی حمد و ثنا کیا کرو۔
تو صبح میں فجر کی نماز آ گئی اور شام میں مغرب اور عشاء کی نماز آ گئی۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے حمد ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وَعَشِيًّا، اور یعنی اس کے لیے ہم تو ہے ہی آسمانوں اور زمینوں میں، یعنی فرشتے تو کرتے ہی ہیں آسمانوں میں بھی اور زمین کی مخلوق بھی، لیکن وَعَشِيًّا، اور زوال کے وقتوں میں بھی، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب تم ظہر کرتے ہو، تظہرون کا معنی ظہر کے وقت میں داخل ہونا۔ عشیہ اصل میں کہتے ہیں زوال کے بعد کا کوئی بھی وقت ہوتا ہے، جب سورج ڈھلکتا ہے نا، تو چونکہ پچھلی آیت میں اللہ نے تصبحون میں فجر کی نماز اور تمسونا میں شام میں مغرب اور عشاء کی نماز کا بیان کر دیا ہے، تو اس لیے یہاں پر یعنی 5 وقت بیان ہو رہے ہیں نا، تو یہاں پر زوال سے مراد ہے عصر، ظہر اس میں داخل نہیں ہے، کیونکہ آگے ظہر کا صراحتاً ذکر کر دیا، یعنی سورج کے ڈھلکنے کے وقت، عشیًا، تو ڈھلکتا جب ہے، جیسے ہی ڈھلکتا ہے ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، لیکن یہاں مکمل طور پہ ڈھلکنا مراد ہے جو عصر کے وقت میں ہوتا ہے، کیونکہ آگے ظہر کا اللہ نے الگ سے ذکر کر دیا، تو اس میں 5 نمازیں بھی آ گئی ہیں، اور مطلق اوقات میں یعنی سورج کے ڈھلکنے کے اوقات کو اللہ نے عبادت کے لیے متعین کیا ہے، تو خاص کیونکہ پوری کائنات میں تغیر آ رہا ہوتا ہے، تو مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا آسمانوں و زمینوں میں بھی ہر وقت ہوتی ہے، تم بھی ہر وقت کیا کرو، خصوصاً ان اوقات میں۔ یخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے، صبح شام ہم دیکھتے ہیں، اور میت کو نکالتا ہے زندہ سے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی دے دیتا ہے، یعنی بالکل ہی مردہ سے زندگی ایک پیدا کر دیتا ہے وہ۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، تو جو یہ سارے تصرفات کرتا ہے اسی طرح تم بھی نکال دیے جاؤ گے، تم مر جاؤ گے نا، تم مردہ سے تمہیں زندہ کر دے گا، اس میں کیا مشکل ہے اس کے لیے، صبح شام دیکھتے نہیں ہو تم اس کے تصرفات۔ تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم سورہ روم کا رکوع نمبر 3 اور 21ویں پارے کے رکوع نمبر، سورہ روم کا رکوع نمبر 4 اور 21ویں پارے کا رکوع نمبر، سورہ روم کا رکوع نمبر 3 اور 21ویں پارے کا رکوع نمبر 6 کی طرف ہم چلتے ہیں، مختصر لفظی ترجمہ، مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے، أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، کہ اس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، ثُمَّ، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اِذَا أَنْتُمْ، اچانک تم، بشر ہو جاتے ہو، تنتشرون، اور زمین میں پھیل جاتے ہو، چلتے پھرتے ہو، یعنی اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر اس کے اچانک کیا ہو جاتا ہے، ایک دم مٹی جو ہے انسان بن کے دوڑنا شروع کر دیتی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اسی کی نشانیوں میں سے ہے، أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، کہ بنایا اس نے تمہارے لیے، مِنْ أَنفُسِكُمْ، تمہاری ہی جانوں سے، یعنی تمہاری ہی جسموں سے بنایا اس نے، ازواجن، جوڑوں کو۔ زوج کا لفظ شوہر پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور زوج بیوی کو بھی کہتے ہیں، ازواج اس کی جمع، یعنی تمہارے ہی جنس سے، من انفسکم مطلب انسانوں ہی میں سے اس نے بنایا، ازواجن، بیویوں کو، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو اس جوڑے کی طرف، وجعل بینکم، اور بنا دیا اس نے تمہارے درمیان، یعنی میاں بیوی کے درمیان، مودتن، بے پناہ محبت، ود عربی میں بہت زیادہ محبت کو کہتے ہیں، ایک تو لفظ محبت ہے، مودہ اس سے اوپر کی چیز ہے، ورحمتن، اور رحمت یعنی ایک دوسرے پہ رحم کا جذبہ، کسی کو مصیبت میں دیکھ کے اس کا خیال کرنے کا جذبہ، اس کو رحم کہتے ہیں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یتفکرون، جو خوب غور و فکر کرتے ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے، خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، واختلاف السنتکم، لسان کی جمع السنہ، اور تمہاری زبانوں کا اختلاف، والوانکم، اور تمہارے رنگوں کا اختلاف، لون رنگ کو کہتے ہیں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، بڑی نشانیاں ہیں، للعالمین، جاننے والوں کے لیے، علم رکھنے والوں کے لیے۔ ومن آیاتہ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے، منامکم، تمہارا سونا، نوم اور منام ایک ہی مطلب ہے، باللیل والنہار، دن میں بھی اور رات میں بھی، وابتغاؤکم من فضلہ، اور اللہ کے فضل کو، ابتغاؤکم، تمہارا تلاش کرنا۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، بڑی نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یسمعون، جو سنتے ہیں، یعنی ہمارے دلائل کو، ہماری باتوں کو سنتے ہیں، توجہ دیتے ہیں۔ ومن آیاتہ، اسی کی نشانیوں میں سے ہے، کیا ہے، یریکم البرق، وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے، خوفاً، خوف کے ساتھ، وطمعاً، اور لالچ کے ساتھ، یعنی ایسی بجلی دکھاتا ہے جس میں خوف بھی ہو اور لالچ بھی ہوتی ہے، خوف اس کا کہ کہیں ہمیں ہلاک نہ کر دے یہ آسمانی بجلی، لالچ اس کی کہ اس کے میں بارش ہے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور برساتا ہے آسمان سے پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْض، پھر اس پانی کے ذریعے زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتها، اس زمین کے مردہ ہونے کے بعد،
ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، ومن آیاتہ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے، ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ آسمان اور زمین قائم ہیں اس کے حکم سے، ثم اذا، پھر جب، دعاکم، وہ تمہیں پکارے گا، دعوتاً، ایک دفعہ پکارنا، من الارض، زمین سے، اذا انتم تخرجون، اچانک تم تخرجون نکل جاؤ گے۔ اذا کے بعد جملہ اسمیہ آتا ہے نا، یعنی شروع میں اسم آ رہا ہو تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ اذا مفاجاتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اچانک۔ اب اذا کے بعد آ رہا ہے نا، دیکھیں پہلے والا جو اذا ہے، اذا دعاکم، تو اذا کے بعد دعا آ رہا ہے، ضربہ کی طرح، دعوا، یہ فعل ہے، تو یہ اذا مفاجاتیہ نہیں ہوگا، بلکہ اذا شرط کے معنی میں ہوگا، جب کے معنی میں ہوگا۔ اور اذا کے بعد انتم آ رہا ہے تو یہ فعل نہیں ہے بلکہ اسم ہے، کیونکہ پروناؤن ہے نا، ضمیر ہے، تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے، یہ اذا جو ہے اچانک کے معنی میں ہے۔ ثم اذا دعاکم، پھر جب وہ تمہیں پکارے گا، دعوتاً، زمین، یعنی ایک دفعہ پکارنا، من الارض اذا انتم تخرجون، تو زمین سے اچانک تم تخرجون نکل پڑو گے۔ وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، من فی السماوات، وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو زمین میں، کل لہو قانتون، سب کے سب قانتون اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، يَبْدَأُ الْخَلْقَ، جو مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر اسی کو لوٹائے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ دوبارہ لوٹانا زیادہ آسان ہے، علیہ، اس اللہ پر۔ اہون کمپیریٹیو ڈگری ہے نا، ہین کا معنی آسان، ہلکا، ہین ذلت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ بھی کئی دفعہ یہ لفظ آ چکا ہے۔ تو ہین، حدیث میں دعا سکھائی ہے نا سفر کی، اللہم ہون علینا سفرنا ھذا، ہون یہون تہوینا، اے اللہ سفر کو ہم پر آسان کر دے، ہلکا کر دے۔ تو اہون، یہ لفظ میں استعمال کرتا ہوں، اہون البلیتین، دو بڑی مصیبتوں میں سے، یا دو مصیبتوں میں سے جو اہون ہو، جو کم درجے کی مصیبت ہو، تو اہون کمپیریٹیو ڈگری ہے، دوسرے کے مقابلے میں ہلکا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ دوبارہ پیدا کرنا اللہ پر زیادہ آسان ہے، یعنی پہلی دفعہ پیدا کرنے کی نسبت۔ تفسیر میں اس کی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اسی کے لیے اعلیٰ مثال ہے، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ، اور وہ زبردست غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ یہ ہمارا رکوع لفظی ترجمہ ہو گیا الحمدللہ۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلے رکوع میں بتایا نا کہ میں تمہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کروں گا، حساب و کتاب لوں گا، تو اب اللہ تعالیٰ اسی مضمون کو آگے رکھ کے اپنی قدرت بیان کرتے ہیں کہ ایسے ایسے تم اس کے کمالات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، ان تمام کمالات کو دیکھ کے تو تمہیں اس پہ ایمان لانا چاہیے، یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا اتنا خوبصورت نظام، تو اس کی علامت ہے کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور پھر اس نے بیکار پیدا نہیں کیا، ایسے ہی نہیں اپنی قدرت دکھا دی اس نے، بلکہ وہ آخرت میں تمہیں زندہ کر کے حساب و کتاب لے گا۔ اس کے اللہ دلائل شروع کر رہے ہیں۔ دیکھو اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیا نشانی؟ یہ ایسی چیز ہے جسے دیکھ کے تمہیں اللہ پر بھی ایمان آئے گا، اللہ کی رحمت پر بھی اور اللہ کی قدرت پر بھی۔ اسی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ان خلقکم من تراب، اس نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ اس مٹی میں ہوتا کیا؟ اذا انتم بشر تنتشرون، اچانک تم انسان بن کے زمین میں دوڑتے نظر آتے ہو، پھیلتے ہوئے نظر آتے ہو۔ اس سے مراد آدم علیہ السلام بھی ہیں کہ آدم کو ڈائریکٹ مٹی سے بنایا، اور پھر کیسے ان کی نسلیں تھوڑے ہی عرصے میں پوری دنیا میں پھیل گئیں، اور ہم اور آپ بھی اس میں، کیونکہ ہمیں بھی اللہ مٹی سے بناتا ہے۔ ہمارے ماں باپ جو خوراک کھاتے ہیں وہ مٹی سے بنتی ہے، اس سے اسپم بنتے ہیں، پھر وہ اسپم ماں کے رحم میں 9 مہینے رہتا ہے، اس کے بعد ہم بچہ بن کے نکل آتے ہیں، اور پھر تھوڑے دنوں میں کیسے دوڑتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو چند سالوں میں مٹی اس پروسیس سے گزر کے دیکھتی، سنتی اور دوڑتی پھرتی نظر آتی ہے۔ تو یہ اللہ کی بڑی قدرت ہے، اتنے تھوڑے عرصے میں اتنا عجیب و غریب پروسیس ہو جانا۔ ڈارون نے تو بکواس کر کے گیا ہے کہ کروڑوں سال میں ایسا ہوا ہے، آٹومیٹیکلی کروڑوں سال میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ چاہے تو چند سالوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر خود بخود ہوگا نا تو خربوں کو خربوں سے ضرب دیں، تو مٹی ایسے پروسیس سے آٹومیٹیکلی گزر کے ایسا نہیں ہو سکتی کہ پوری دنیا میں انسان پھیل جائیں، چائنا، آسٹریلیا، امریکہ، یورپ، پورے دنیا کے اسٹیٹس وجود میں آ جائیں، ملک وجود میں آ جائیں، مرد اور عورت بن جائیں، یہ ناممکن ہے۔ تو اللہ کی بڑی قدرت اللہ بیان کر رہا ہے کہ کیسے مٹی سے بنایا، اور میری طاقت اور قدرت دیکھو، کیسے سافٹ ویئر مٹی میں ڈالیں، اور کیسے انسان کے رحم میں، ماں کے رحم میں ایک اسپم جاتا ہے، وہ اسپم بنتا کیسے، پھر اس کو کیسے 9 مہینے میں ٹھک 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 کیسے مراحل سے گزر کے اس میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر بن رہا ہے، اور ٹھک کر کے بچہ باہر آ رہا ہے، اور تھوڑے دنوں میں کیسے زمین میں وہ اچھلتا کودتا پھر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے بڑی پیاری دلیل دیا، خلقکم من، مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس آیت کے پڑھنے میں، مٹی سے بنایا، ثم، پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ یہ ثم جو ہے نا، یہ تعقیب ذکری کے لیے، یعنی اللہ کہتے ہیں ذرا ٹھہر جاؤ،
بار بار یہ ثم کو میں ایکسپلین کر چکا ہوں نا, یہ بلاغت ہے. اللہ کہتے ہیں پھر ہوتا کیا, ذرا ٹھہر جاؤ, اگلے مرحلے میں ذرا اسٹاپ کرو, ابھی پہلے پچھلا مرحلہ دیکھو مٹی تھے, اس کے بعد ہوتا کیا ہے, ثم ذرا ٹھہرو میں بتاتا ہوں. اذا انتم بشر تنتشرون, انسان بن کے زمین میں دوڑتے پھرتے ہو, یعنی اچھلتے کودتے پھرتے ہو, کیا کچھ کر رہے ہوتے, کوئی فساد پھیلا رہا ہوتا ہے, کوئی اصلاح کی کوشش میں لگا ہوا ہوتا ہے, کوئی کمانے میں لگا ہوا ہے. صبح صبح لوگ اپنے گھروں سے کیسے نکلتے ہیں, کوئی کہاں جا رہا ہے, کوئی جی رہا ہے, کوئی مر رہا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, اسی کی نشانیوں میں سے اس نے تمہاری ہی جنس کے تمہارے جوڑے پیدا کیے. اگر یہ آٹومیٹیکلی انسان بنا ہوتا تو خدا کی قسم مرد اور عورت نہ بنتے. دو الگ الگ جنس بنا دی اللہ تعالیٰ نے, عورت کو الگ بنایا, مرد کو الگ بنایا. عورت مرد کی طرف مائل ہوتی ہے اس کی مردانگی کی بیس پہ, اس میں روب ہے, اور مرد عورت کی طرف مائل ہوتا ہے اس میں جو ایک سافٹنس اللہ نے رکھی ہے, ایک جو اس میں ایک حسن رکھا ہے, یہ اس میں ایک جو ایک نرمی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ جو بنا دیا نظام بالکل ایسے جیسے الیکٹران پروٹون میں چارجز پیدا کر دیے, پلس مائنس, پوری دنیا کا نظام جوڑوں پہ چل رہا ہے. جیسے آئنسٹائن نے نظریہ اضافت پیش کیا تھا نا کہ ہم کسی چیز کو سمجھ نہیں سکتے کیونکہ ایک چیز کو سمجھنے کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی دوسری چیز موجود ہے, تو ہم اس کے مقابلے میں اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. جو نیگیٹو چارج ہے اس کو پازیٹیو کی وجہ سے نیگیٹو سمجھا جاتا ہے, پازیٹیو کو نیگیٹو کی وجہ سے, ورنہ خود پازیٹیو ہے کیا یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. سردی کو گرمی کی وجہ سے سمجھا جاتا ہے, گرمی کو سردی کی وجہ سے. سورہ یاسین میں اللہ نے اس کو ایکسپلین کیا نا, سبحان الذی خلق الازواج کلھا, ہر چیز کے جوڑے بنا دیے اس نے. آٹومیٹیکلی بنا ہوتا تو ایسا بیلنس تھوڑی ہوتا کہ جوڑے بنے ہوتے. تو اللہ فرماتے ہیں اس نے تمہاری جنس کے جوڑے پیدا کیے, جس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. اور یہ جو اگر یہ خود بخود ہوتا تو اوٹ پٹانگ سا کام ہوتا نا, لیکن یہ ایسا کام ہوا جو جس سے انسان کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے. وہ فائدہ کیا ہو رہا ہے, لتسکنوا الیہا, تمہیں ان کی طرف سکون ملتا ہے. جب انسان بیوی کے پاس جاتا ہے, اپنی ڈیزائرز پوری کرتا ہے, اس سے بھی بہت ریلیکس ہوتا ہے انسان, ڈپریشن ختم ہوتی ہے. جب لتسکنوا الیہا میں سب کچھ داخل ہے, زوجہ کے سے اپنی ڈیزائرز پوری کرنا بھی داخل ہے, اور اس کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگانا بھی, اس کے ساتھ بیٹھ کے سفر کرنا بھی. مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے اس میں ہم بستری کا تذکرہ نہیں کیا, اس کو مبہم رکھا ہے. مبہم کا مطلب مبہم نہیں بلکہ اس کو مطلق رکھا ہے. مبہم نہیں ہے, مبہم تو کہتے ہیں جس کا مطلب پتہ نہ ہو, مطلق رکھا ہے, یعنی زوجہ کے پاس آپ کو سکون ملے گا. یہ اللہ نے انسان میں ایسا وہ ایک مادہ رکھا ہے, جذبہ رکھا ہے مرد میں, کہ اس کو بیوی کو دیکھ کے سکون ملے گا. تو جب وہ گھر پہ آئے گا, بیگم کے ساتھ گپ شپ کرے گا, اس کے ساتھ سفر میں جائے گا, تو سکون کا اللہ نے بہت بڑا اس کو ذریعہ بنایا. لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ, اور اس نے تمہارے درمیان بے پناہ محبت رکھ دی. مودہ کا لفظ اللہ نے میاں بیوی کے لیے استعمال کیا, کیونکہ حقیقت یہ, ہم جتنے بھی لطیفے میاں بیوی پہ گڑ لیں, جتنے بھی جو ہم باتیں کر لیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی ایسی ضرورت ہیں کہ اگر واقعی میاں بیوی ہیں, وہ گوروں والا نہ سیٹ اپ اور یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا جو, یا جو ویزوں کے چکر میں شادیاں کر رہے ہیں کہ ہمیں اس سے نکاح کر کے وہاں جاب مل جائے گی. واقعی کوئی میاں بیوی ہو تو حقیقت ہے آج بھی اس کا مشاہدہ, ان میں اللہ نے بے پناہ محبت رکھی ہے. عورت کا شوہر مر جائے کس قدر غمزدہ ہوتی ہے, اور مرد کی بیوی مر جائے, میں نے دیکھا ہے لوگوں کو ڈپریشن میں جاتے ہوئے, پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وجعل بینکم, یعنی کسی رشتے میں آپس میں ایسی محبت نہیں ہوتی جیسی میاں بیوی میں ہوتی ہے. ماں باپ اور اولاد میں بھی بہت ہوتی ہے, لیکن وہاں یک طرفہ ہوتی ہے. ماں اور باپ تو ٹوٹ کے اولاد سے محبت کر رہے ہوتے ہیں, اولاد بھی اتنی کرتی ہے نہیں کرتی, جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں, جو نیک نہیں ہوتے وہ نہیں کرتے. لیکن میاں بیوی کی محبت تو ایسی نیچرل ہے کہ اس کے لیے نیک اور برا ہونا ضروری نہیں ہے, وہ تو ہوتی ہے, اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی لالچی ہو, کوئی درندگی پر آیا ہوا ہو, تو ایک الگ بات ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وجعل بینکم مودۃ ورحمہ, صرف مودت نہیں رکھی بلکہ رحمت بھی رکھی ہے, یعنی ایک دوسرے پہ رحم کا جذبہ بھی رکھا ہے. تو یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے. اگر یہ آٹومیٹیکلی سارا نظام بنا ہوتا تو اتنی خوبصورت اس میں مینجمنٹ نہ ہوتی, اور انسان کی ایسی ضرورتیں پوری نہ ہو رہی ہوتی. فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. جو صرف اوپر سے سائنس کی تھیوریز پڑھتے ہیں تو وہ تو گمراہ ہو جاتے ہیں. جو ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ان سائنسی حقائق سے تو اللہ کا وجود ثابت ہو رہا ہے, اللہ کا رحیم ہونا ثابت ہو رہا ہے, یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا. تبھی قرآن نے اس رکوع کے شروع میں کہہ دیا تھا نا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں. تو سائنسدانوں کی بھی دو قسمیں ہیں, کچھ ظاہر کو دیکھتے ہیں, کچھ اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں, گہرائی میں جاتے ہیں. جو گہرائی میں جاتے ہیں وہ خدا پر ایمان لاتے ہیں, جو گہرائی میں نہیں جاتے وہ ڈارون کو خدا بنا لیتے ہیں. ومن آیاتہ خلق السماوات والارض, اسی کی نشانیوں میں سے کہ آسمانوں اور زمین کا بنا دینا, اور تمہاری زبانوں میں اور رنگوں میں اختلاف پیدا کر دینا. کیا انسان کی زبان اللہ نے بنائی ہے,
وہی انسان جو آدم کی اولاد ہے چائنا میں کس طرح کی زبان بول رہا ہے، جاپنیز کیا بول رہے ہیں، انگلش میں کیا، فرانسیسی کیا بول رہے ہیں، ایسے یعنی ایسے لہجوں میں، اور اللہ نے ان کو زبانوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ الفاظ اس نے کیسے وضع کیے ہوں گے اور یہ الفاظ اس نے کیسے وضع کیے، لیکن انسان کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے کہ وہ جہاں جائے گا وہ اپنی بات کو زبان کے ذریعے اپنا پیغام پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ پیغام پہنچانے کی صلاحیت صرف ایک زبان نہیں، ایک زبان ہوتی تو ہم کہتے ہیں اللہ نے یہ زبان دے کے بھیجا ہے، اللہ نے لوگوں کو تقسیم کر دیا مختلف علاقوں میں، ہر شخص جو ہے وہ یعنی کہا جاتا ہے کہ ہر 3 سے 4 کلومیٹر کے بعد زبان کا، اب تو دنیا گلوبل ولیج کی طرح اکٹھی ہوتی جا رہی ہے، پہلے جب فاصلے تھے تو کہا جاتا ہے کہ ہر 4 سے 5 کلومیٹر کے بعد جو ہے نا زبان اور لب و لہجہ چینج ہوتا ہے۔ آپ کراچی سے سفر کریں نا حیدرآباد اور آگے جائیں تو ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو زبان چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، پوری دنیا میں ایسا ہی ہے۔ تو لیکن پوری زبانیں ہیں، وہ پوری ان کے جو ہے نا وہ اپنی بات کو پہنچا دیتے ہیں سامنے والے تک، اس میں تقریریں کر لیتے ہیں، اس میں کتابیں لکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہماری قدرت ہے کہ ہم نے انسانوں کی زبانوں میں اختلاف ڈال دیا، اور رنگوں میں کوئی بالکل سفید ہوتے ہیں، کوئی بالکل کالے سیاہ ہوتے ہیں، خوراکیں سب تقریباً ایک جیسی کھا رہے ہیں، یہ اختلاف ڈال دیا، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہی نظریہ اضافت، کالا رنگ نہ ہوتا تو سفید کا احساس نہ ہوتا، سفید نہ ہوتا تو کالے رنگ کا احساس نہ ہوتا، زبانوں میں اختلاف نہ ہوتا تو کیا پتہ چلتا کون سی زبان بلاغت والی ہے، کون سی میں کم بلاغت ہے، کس کا لب و لہجہ اچھا ہے، کس کا لب و لہجہ برا ہے۔ تو بہت ساری حکمتیں اس کے اندر۔ فرمایا کہ ان فی ذلک لآیات للعالمین، بے شک اس میں